السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ آج میں آپ کے سامنے اپنا افسانہ لاوارث پیش کر رہا ہوں۔ افسانہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، خود بھی لائک کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں اور آئی کون کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ دیجیے افسانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لاوارث۔ شاید کوٹا دنیا کا واحد شہر ہے جہاں دنیا کے بے شمار فروٹ موجود ہیں اور سستے ہیں، اسی لیے بلوچستان کے اکثر لوگوں کے چہرے سرخی مائل اور گولڈن رنگ کے ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کے چہروں سے لالی ٹپکتی ہے۔ میں کوئٹہ جا کر ان میوہ جات سے خوب سیر ہوتا ہوں۔ لیاقت بازار گوشت مارکیٹ کے ساتھ ہی ایک نالہ ہے۔ میں اس طرف سے گزرا تو دیواروں پر جگہ جگہ آگ کے جلنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ 6-7 کنال کی بند جگہ تھی۔ جگہ سے دائیں طرف علمدار روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تقریباً کئی جگہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آگ جل رہی تھی۔ ہر جگہ آگ سے پاس 4-5 جوان بیٹھے تھے۔ میں کھڑا ہو کر ان کو دیکھنے لگا اور سمجھا شاید یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کس قدر جفا کش ہیں یہ لوگ۔ ان کے جسموں پر، چہروں اور ہاتھوں پر کالک ہی کالک لگی ہوئی تھی۔ ان کے کپڑے اور جوتے بھی کالک سے کالے ہو گئے تھے، سر بھی کالے تھے۔ کچھ لوگوں نے رضائیاں اوڑھی ہوئی تھیں، کچھ کمبل اوڑھ کر مصروف تھے۔ ان 400-500 مردوں میں چند عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان کے صرف سفید دانت اور سفید آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ پورے شہر میں شاید ہی ان کی طرح کوئی ان حماق سے کام میں مصروف ہوگا۔ میں ان لوگوں کو تجسس سے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی نے مجھے نبی سمجھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس شخص کی طرف کر دیکھا۔ وہ مضبوط جسم اور بڑے اعضاء کا مالک تھا۔ چہرے سے گولڈن سیب جیسی رنگت ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ پاؤڈر پی رہے ہیں۔ یہ سن کر میں مزید کھڑا نہ ہو سکا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ واپس لیاقت بازار کے پاس سبزی منڈی پہنچ کر سانس لیا اور سوچنے لگا، جتنے کا یہ روزانہ پاؤڈر پیتے ہیں، اگر فروٹ کھائیں تو ان کے چہروں پر کالی پھٹکار برسنے کی بجائے خون جیسی لالی ٹپکنے لگے گی۔ ہوٹل واپس پہنچا تو میرے دوست اسلام کا فون آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے بتایا، وہ نانی کا زیور دے کر پشاور چلا گیا ہے، جلدی سے لاہور آؤ، پشاور جانا ہے۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا نانی کے پاس پہنچا تھا، کہنے لگا، نانی مجھے 50 روپے دے دو، میں نے کسی سے کچھ رقم لینی ہے، چند دن بعد ملتے ہی واپس کر دوں گا۔ نانی بڑھاپے کے آخری دن گن رہی تھی۔ اس نے اپنا مرن جین سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کو کیا دیتی؟ اس کے پاس کہیں سے بھی کچھ آنے کا ذریعہ نہیں تھا۔ میرے پاس کیا ہے؟ میں تو خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، چائے پی کر جانا، نانی نے کہا۔ اتنی دیر میں نانی چائے بناتی رہی۔ پپو کمرے کا طائرانہ جائزہ لیتا رہا۔ کمرے میں کوئی بھی حجم میں چھوٹی اور قیمتی چیز نظر نہ آئی۔ لے دے کر اس کا شک تکیے پر ٹھہرا۔ اس نے تکیے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کا شک درست ثابت ہوا۔ وہ موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں نانی چائے لے کر آ گئی۔ پپو نے واردات کی انٹری ڈالنے کے لیے نانی سے درخواست کی، نانی مجھے ایک گلاس پانی دے دیں۔ نانی پانی لینے گئی تو پپو نے ایک گولی نیند کی نانی کے چائے کے کپ میں ڈال دی اور نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ نانی تو چائے پی کر نیند کی وادی میں پہنچ گئی اور پپو کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ پپو نے تکیے کو کھول کر اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو ایک پوٹلی برآمد ہوئی۔ پپو کو گویا اسی کی تلاش تھی۔ پوٹلی پپو کے لیے کسی قیمتی خزانے سے کم نہ تھی۔ اس میں تھوڑے سے پرانے زیورات تھے۔ پپو نے پوٹلی سے ایک انگوٹھی نکال کر وسن پورہ محمدی محلہ میں ایک نار کے پاس 1200 روپے میں فروخت کی اور رقم لے کر پشاور روانہ ہو گیا۔ ہمیں بقایا زیورات کو نشے کی نظر ہونے سے بچانا تھا۔ رات کا آخری وقت تھا۔ اس وقت ہمیں ایک بغیر سلنسر والا رکشہ ملا۔ رکشہ بھی کیسی عجیب سواری ہے، جو ملک اس کا مینوفیکچرر ہے وہاں یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس ملک نے ہماری قوم کا جوہر قابل ضائع کرنے کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کر دیا ہے۔ رکشے نے راستے بھر ہمارے کان کھائے۔ آخر پھٹ 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 پٹاک پٹاک کرتا ہوا مینار پاکستان کے پاس
ساری اڈے پہنچ کر الیکشن کے بعد امیدوار کی طرح نہا کھڑا ہو گیا۔ بس اسٹینڈ پر پشاور جانے والی آخری بس کھڑی تھی۔ اسلام ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میں نے بازو پکڑ کر کہا، یار پہلے بس کا اندر کا حال تو چیک کر لو۔ یہ آخری بس ہے اور ہمیں ہر حال میں اسی میں جانا ہے، اسلام نے جواب دیا۔ میں خاموش رہا۔ اسلام ٹکٹ لے کر آیا۔ ہم بس میں سوار ہونے لگے تو کنڈکٹر نے نسوار سے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا، ٹکٹ لیا ہے؟ لیا ہے، ہم نے اکٹھے جواب دیا۔ کنڈکٹر نے ہمیں باری باری پروٹیکٹ سے چیک کر کے بس کا دروازہ کھول کر اشارے سے کہا، جاؤ۔ بس کے اندر داخل ہوئے۔ اندر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سیٹوں پر لوگوں کے ہاتھوں میں ٹمٹماتے ہوئے سگریٹ سلگ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ بس کے اندر دھوئیں کی انگیٹھیاں جل رہی ہیں یا عامل بیٹھے ہوئے ہرمل کی دھونی سے بس کے جن نکال رہے ہیں۔ بس مسافروں کے رویے کے آگے بالکل بے بس تھی۔ یار اسلام، میرا تو دم گھٹ رہا ہے، میں نے کہا۔ آؤ بیٹھ جاؤ، جیسے ہی بس چلے گی اندر ٹھنڈی ہوا آئے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسلام نے پورے اطمینان سے کہا۔ میرے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ خیر، ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے سیٹیں تلاش کرنے لگے۔ بس کیا تھی، اس وقت تورا بورا کی غار معلوم ہو رہی تھی۔ اتنے میں بس کا ڈرائیور پائلٹ گیٹ سے داخل ہوا۔ ڈرائیور نے بس کے اندر بیٹھتے ہی زرد لائٹیں بند کر دیں، چند سرخ لائٹیں جلا دیں اور بار بار ہارن بجانا شروع کر دیا۔ ہاتھ ہی ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر ریس دینا شروع کر دی۔ ساتھ ڈرائیور موسیقی بھی تیز کر دی۔ بار بار شیشے سے چکنا ہو کر سواریوں کو دیکھ رہا تھا۔ کنڈکٹر سے کبھی پانی چیک کرنے کا کہتا، کبھی ٹول بکس کرنے کا کہتا، کبھی ووچر لینے کا کہتا۔ بس اب چلنے کے لیے گھرا رہی تھی۔ یوں ہی آدھا گھنٹے تک بس کو آگے پیچھے کر کے ٹائم ضائع کرتا رہا تاکہ بقایا خالی سیٹیں بھی ہو جائیں۔ کنڈکٹر نے بلند آواز سے کہا، اس شخص کا کوئی بقایا رہتا ہے؟ یہاں بتا دے، راستے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ سب نے مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح جواب دیا، نہیں نہیں نہیں۔ یہ تمام اقدامات ڈرائیور کی طرف سے بس چلانے کے الارم تھے۔ بس تیز تیز کھانستی ہوئی شہر چھوڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور اندر کا سارا دھواں باہر جا رہا تھا۔ مسافروں نے کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں اطمینان ہو گیا، اب ہم منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک سواری کچھ زیادہ ہی بے صبری دکھا رہی تھی۔ ڈرائیور سے پوچھا، استاد جی بس صبح تک پشاور پہنچ جائے گی؟ ڈرائیور نے اپنے سامنے لگے شیشے میں جھانکا اور بولا، ہاں پشاور پہنچ جائے گی یا ہسپتال پہنچ جائے گی۔ کچھ سواریاں مسکرائیں اور کچھ نے پوچھنے والے اور جواب دینے والے کو شاید دل ہی دل میں برا بھلا کہا۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ پپو نے علاقہ غیر باڑہ پہنچ کر کمرہ کرائے پر لیا تھا، ساتھ ایک نئی چارپائی اور بستر خرید کر رہنا شروع کر دیا تھا۔ دن بھر پاؤڈر پیتا سوتا رہتا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مصروفیت نہ تھی۔ جب دیو رات کی رقم ختم ہو گئی، اس نے چارپائی بیچ دی اور بستر باندھ کر سڑک پر رکھ دیا۔ خود سارا دن سڑکوں گلیوں سے کاغذات اکٹھے کر کے بیچتا اور خرچہ پورا کرتا۔ ہم کئی دن تک اس کو پشاور تلاش کرتے کرتے علاقہ غیر باڑہ پہنچ کر ایک دکان پر کھڑے ہو گئے۔ دکان کے شو کیسوں میں ہیروئن، چرس، بھنگ، فیون، کلی پاؤڈر، مافیا کے ٹیکے، دیسی شراب اور 2 نمبر ولائتی شراب سجی ہوئی تھی اور پچھلے حصے میں نشے کا ایک ریسٹورنٹ بھی بنا ہوا تھا۔ نشئی آگے سے نشہ خرید کر پیچھے پینے چلے جاتے تھے۔ علاقہ غیر میں کئی غیر ملکی مرد اور عورتیں اپنی زندگی کے غم غلط کرنے کے لیے ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر پاؤڈر سے نشہ کر کے دماغی تسکین حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دکاندار نے پوچھا، بتاؤ کیا چاہیے، لے کر جانا ہے یا یہاں پینا ہے، گھر تک پہنچ چاہیے؟ ہم نے کہا، چاہیے وائیے تو کچھ نہیں، ایک بندے کی تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، کیا آپ بتا سکیں گے؟ دکاندار پٹھان تھا۔ ہماری بات سن کر اس کے تیور بدل گئے۔ ان لوگوں کی اردو کی کوئی گردان نہیں ہوتی، اس نے کڑک کر جواب دیا۔ ہم کو کیا معلوم، ہم کوئی لوگوں کا پتہ رکھتا ہے؟ روزانہ کئی لوگ نشہ کرنے آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ ادھر آتا ہے، ہم کس کا پتہ رکھیں؟ ہمارے بندے کا ہم کیا معلوم؟ ہم نے التجائی انداز میں درخواست کی، خان صاحب وہ نشہ کرتا ہے، کچھ تو بتا دیں۔ آج صبح میری دکان کے آگے ایک نشئی مرا ہے، میں نے چند نشئیوں کو چارپائی اور ساتھ ایک پاؤڈر کی پڑیا دی ہے اور سب سے کہا ہے اس موت کو چارپائی پر ڈال کر پہاڑ پر پھینک آؤ۔ اب پتہ نہیں وہ تمہارا بندہ ہے یا کوئی اور ہے، اور ہم کو کچھ معلوم نہیں، صبح کے سب اس لاش کو پہاڑ پر پھینکنے گئے ہیں۔ دکاندار کی بات سن کر ہماری حیرت میں اضافہ ہوا اور اسان خطا ہو گئے، کہیں وہ پپو نہ ہو۔
خیر، ہم نے اس دکاندار سے مزید پوچھا کیا یہاں لوگ مرتے بھی ہیں؟ دکاندار نے بڑی اجلت میں جواب دیا، انسان کہاں نہیں مرتا، یہاں مہینے میں کئی لوگ مرتے ہیں، کوئی یورپ کا ہوتا ہے، کوئی امریکہ کا، کوئی افریقہ کا، اور نہ جانے کہاں کہاں کے ہوتے ہیں۔ مرنے والے کا ہم کیا کریں، کہاں لے کر جائیں؟ مرنے والے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، ہندو ہے، مسلمان ہے یا عیسائی ہے، یہ سارا علاقہ پتھریلا ہے، ہم ان کو دفن کریں یا اپنا کاروبار کریں؟ آج جو نشئی مرے ہوئے نشئی کو پہاڑ پر پھینکنے گئے ہیں، کل ان کو کوئی اور پھینکنے جائے گا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کام چلتا رہتا ہے۔ مرنے والا خطرناک بدبو چھوڑتا ہے، کوئی اس کے نزدیک نہیں آتا، پاس آؤ تو الٹیاں آنے لگتی ہیں، بیماری لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ صبح کے سب اس لاش کو پہاڑ پر پھینکنے گئے ہیں۔ بعد میں اس دکاندار نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور روایتی مہمان نوازی کے انداز میں کہا، بیٹھو، کھانا کھاؤ، پھر چائے پی کر جانا۔ نہیں، آپ کا شکریہ، پھر آئیں گے۔ یہ کہہ کر ہم شیشے کے ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے۔ دیوار پر پپو کی چادر لٹک رہی تھی اور فرش پر جوتے پڑے ہوئے تھے۔ پہاڑ دکان سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہم نے پپو کو تلاش کرنے کے لیے پورا علاقہ غیر چھان مارا، مگر پپو کہیں نہ ملا۔ میری اور اسلام کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ چند روپے کے ایک نشے کی پڑیا کی خاطر، اس سے صرف ایک سگریٹ کا نشہ پورا ہوتا ہے، حاصل کرنے کے لیے چند نشے اپنے جیسے ایک مردہ شخص کو پہاڑ پر پھینکنے گئے ہیں۔ ہاں، یہ بات ثابت ہو گئی، نشہ رشتوں کی پہچان بلا دیتا ہے۔ ہم 2.5-3 گھنٹے پیدل چلتے چلتے پہاڑ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پہاڑ کے ارد گرد چیلیں، گدے، کوے اور دوسرے پرندے منڈلا رہے تھے۔ عام پرندے اپنی اپنی بولی بول کر انسانی بے حسی اور رویوں پر کہکہے لگا رہے تھے۔ کیڑے مار دعاؤں نے کا پیٹ خراب کیا ہوا تھا۔ کاش میں حیوانوں کی زبان سمجھ سکتا تو آج مجھے انسانوں کے بارے میں بہت سا مواد حاصل ہو جاتا۔ ہماری پریشانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہیں وہ پپو نہ ہو۔ اس اضطرابی کیفیت میں ہم پہاڑ کے ارد گرد پولٹریوں کو تلاش کر رہے تھے۔ دور ایک جگہ پر ہمیں چند ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں اور کچھ ہڈیاں نظر آئیں۔ ہم نے نزدیک جانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ فضا میں مردار کھانے والے پرندے منڈلا رہے تھے۔ ہم چارپائی اٹھا کر لانے والوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہمیں چند نشئی بیٹھے نظر آئے۔ ہم بھاگ کر وہاں پہنچے۔ ان کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، دنیا کی کیا خبر رکھتے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے چہروں پر کوئی تاثر پیدا نہ ہوا۔ 20-25 جوانوں میں ہمارا پپو نہ تھا، لیکن پھر نہ جانے ہمارا خدشہ کیسے یقین میں بدل گیا۔ جس شخص کو وہ چارپائی پر اٹھا کر لائے تھے وہ ہمارا پپو ہی تھا، اور اس وقت جو وہ پاؤڈر پی رہے تھے ان کے ہاتھوں میں لاش کو پہاڑ پر پہنچانے کا معاوضہ تھا، جس کو وہ بار بار کش لگا کر آسمان کی طرف منہ کر کے دھوئیں کی صورت میں منہ سے باہر نکال رہے تھے، اور سگریٹوں کی راکھ کے پاؤں پر گر رہی تھی۔